نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤ، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے اللہ عز و جل نے ثواب کمانا کتنا آسان کر دیا ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ہمارے لیے فرض ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اختیار میں، ہمارے قوت میں ہے۔ ہم جب چاہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن آج افسوس، آج ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ فضول بات کرنے کے لیے ہمارے پاس میں وقت ہے، مذاق مسخری ٹھٹھا بازی کرنے کے لیے ہمارے پاس میں وقت ہے، لیکن جس رب کا ہم رزق کھا رہے ہیں، جس رب نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے دنیا کے تمام کاموں میں، فضولیات میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ لیکن جو زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر دنیا میں بھی اسے جو ہے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں زبان کا جو ہے صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان کا صحیح اس لیے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال نہ کیا تو ہو سکتا ہے ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کو برے لگ سکتے ہیں، اور یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، زبان کو تو ہو سکتا ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن جسم کے کسی بھی اعضاء کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ یعنی نجات کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری ہدایت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر اعضاء کی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کسی کو گالی دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں ایک تھپڑ جڑ دے تو گال کو تکلیف ہوگی، کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈنڈا مار دے پیر پہ، پیٹھ پر، کہیں بھی، تو معلوم یہ ہوا کہ غلطی زبان سے ہوئی اور جسم کو تکلیف اٹھانا پڑا، یعنی جسم کے کسی اعضاء پر جو ہے ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اسے برداشت کرنا پڑا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہی بات سمجھانے کے لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں زبان کا کیسے استعمال کرنا چاہیے، ہمیں جو ہدایت مل رہی ہے اس میں عبرت کے مدنی پھول ضرور چننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہی چیز حضرت سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو رہا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زبان سے سارے اعضاء جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کبھی کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپس میں ٹھٹھا مذاق مت کیا کرو، اس طرح ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ بے شک اور برے افعال
کی بنیاد دلوں میں استوار ہو جاتی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح سے بد زبانی ہوتی ہے، یعنی اکثر گھر میں بچے ہیں یا کوئی بھی ہے، باہر ہے، گھر میں کہیں بھی ہم جو ہے بد زبانی کر لیتے ہیں، یعنی جواب دے دیتے ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں، بد زبانی میں اکثر جو ہے غلط جو ہے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، یعنی بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوج سے اجتناب کریں، یعنی بچیں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے۔ یہ بات حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کتاب فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 127 اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے، چاہے مذاق میں دے یا ہنستے ہنستے یوں ہی دے دے یا غصے میں دے، تو پیارے اسلامی بھائیوں گالی دینا یہ حرام کام ہے، اور جنت میں بھی وہ شخص نہیں جائے گا، اس کے لیے جنت بھی حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہو۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے اس شخص کے لیے جنت حرام ہے، اور یہ کام حرام ہے، گالی گلوچ بکنا اور مذاق مسخری میں جو ہے ٹھٹھا بازی کرنا، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا دینا، کسی مسلمان کو یعنی تکلیف دینا، اس کے دل کو دکھانا، یہ حرام کام ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گالی ہم اگر بکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمات رہے ہیں کہ اس شخص پر جنت حرام ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم اس پر اطاعت کریں، یعنی اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اس زبان سے فضولیات جو ہے، فحش جو ہے باتیں کرنے کے بجائے جو ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ اے اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے اور اس زبان سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔